تو اگر ہم ریجنل ایشو سے شروع کر لیں، امریکہ کی افغانستان میں جو ڈائریکٹ افغان طالبان کے ساتھ رابطہ ہو گیا ہے اور کچھ ان کو پیسہ بھی ملنا شروع ہو گیا ہے، اس کا ایک انہوں نے شہری بھی واپس کیا ہے، باگرام ایئر بیس امریکہ واپس لینا چاہ رہا ہے. آپ کیا دیکھتے ہے یا اس سے ہٹ کے بھی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا نقصان تو ہمارا انڈیا نے نہیں کیا جتنا افغانستان نے کیا ہے. ہم تو افغانستان کے سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ تو ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، یہ تو ہم اس کو ہر لحاظ سے استعمال کر سکتے ہیں کہ اسلامک ریاست بن جائے گی. ایسا کیا ہوا کہ آج ہم جو ہے وہ افغانستان ہم سے خفا ہے، ہم اس سے خفا ہیں؟ کیسے دیکھتے ہیں سر یہ سچویشن کو؟ وفاقی حکومت نے اس ڈیڈ لائن میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ڈیڈ لائن ختم ہونے پر افغان باشندوں کی گرفتاریاں اور انہیں ہولڈنگ سینٹرز میں رکھنے کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں. کسی دوسرے ملک کے ساتھ ہی ان کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں ان کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، ہم پہ کیا اثرات ہونے ہیں؟ ہم پہ خیبر پختونخوا میں جنگ جاری ہے، بلوچستان میں جنگ جاری ہے، اور اس کے ڈانڈے افغانستان سے ملتے ہیں اور انڈیا سے ملتے ہیں. وہ جنگ ہمارے ملک کے اندر ہے، لیکن اس کو باہر سے ہمارے ملک کے حالات ہمارے اپنے پیدا کر دیں، ہم نے ان کو خود حل کرنا ہے. دونوں الگ الگ ہیں نا. بلوچستان میں تھوڑی سچویشن مختلف ہے، خیبر پختونخوا میں مختلف ہے، لیکن جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو حملے ہو رہے ہیں، جو کائنیٹک وار ہے، اس کی سپورٹ تو افغانستان اور انڈیا سے دونوں طرف ہے. دیکھیں، دہشت گردی کا مقابلہ بھی آپ نے کرنا ہے. ٹھیک، ہندوستان آپ کا دشمن ہے، ہر موقع استعمال کرے گا، اگر آپ کی کمزوری ہوگی اس کو ایکسپلائٹ کرے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. افغانستان کے بارڈرز ہمارے ساتھ ہیں، وہاں سے اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہاں سے لوگ جو ہیں پاکستان پہ حملہ آور ہوں یا ان کو وہاں پہ پناہ مل سکے. اس پر ہم نے دو طرفہ تعلقات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے افغانستان کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا ہے. یہ ضرورت ہے. وہ تو صادق خان صاحب گئے تھے اور کچھ شاید بریک تھرو ہوا بھی ہے، لیکن یہ لانگر لاسٹنگ نہیں ہوتا. کچھ عرصہ ہم دیکھتے ہیں بات چیت ہوتی رہتی ہے، امن و امان ہوتا ہے، پھر آپریشن شروع ہو جاتا ہے. یہ ہاٹ اینڈ کولڈ کیوں چلتا ہے؟ دیکھیں، ہاٹ اینڈ کولڈ اگر آپ یہ کہیں گے افغانستان کی حکومت کر رہی ہے تو یہ بات بھی مناسب نہیں ہے. نہیں، میں تو دونوں نہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا. اگر ہم یہ کہیں گے ایز اے ملک، ہماری طرف سے بھی یہی ہے. افغانستان آپ کا ہمسایہ ملک ہے، آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. امریکہ یہاں آ کر گھر واپس جا سکتا ہے. افغانستان بھی یہی ہے اور ہم بھی یہی ہیں. ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے. وہ کیوں بہتر نہیں ہے، ہمیں اس کا تجزیہ کرنا ہے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو جنگ ہو رہی ہے اس کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہمارے افغانستان سے تعلقات بہتر ہوں. دوسرا یہ ہے کہ لوکل جو پاپولیشن ہے اس کو اعتماد میں لیا جائے. سب سے پہلے اپنا گھر درست کریں. جو آج خیبر پختونخوا میں ہے یا بلوچستان میں ہے، دیگر پاکستان کے علاقوں میں ہے، یہ ہمارا اپنا پیدا کردہ ہے، یہ ہمارے اپنے مسائل ہیں. اس کو ہارڈ سٹیٹ کے طور پہ دور کریں، حل کریں، یا سافٹ سٹیٹ، یا دونوں؟ سر، ہارڈ سٹیٹ مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتا. دنیا کا ہر ملک اپنا ایک سافٹ امیج پیدا کرنا چاہتا ہے. ہم کیا ہارڈ سٹیٹ بننا چاہتے ہیں؟ ہم اس وقت ہارڈ سٹیٹ ہیں. جس ملک میں انصاف نہ ہو، جس ملک میں میڈیا آزاد نہ ہو، بات کرنے کی اجازت نہ ہو، جس ملک میں الیکشن متنازع ہو، جہاں حکومتیں غیر منتخب ہوں، وہ ہارڈ سٹیٹ ہوتی ہے. آپ کو اس کو بہتر کرنا ہے. اپنے معاملات آپ کے پاس، آپ پاکستان کے کسی مسئلے کو دیکھیں، اس کی وجہ ایک ملے گی آپ کو، وہ قانون کی حکمرانی کا نہ ہونا ہے. تو اسی کو نہیں ہارڈ سٹیٹ کہہ رہے شاید کہ لا لیسنس جو ہے وہ نہ ہو، قانون سب کے لیے ہو. لا لیسنس پر حکومت نے ختم کرنی ہے نا. لا لیسنس کیا ہوتی ہے؟ سختی سے کرے گی نا. اگر ٹرین ہائی جیک ہو جاتی ہے تو اس میں سختی تو. ٹرین ہائی جیک ہوتی ہے، حملہ کریں، مقابلہ کریں، ان کو تباہ کریں. ٹھیک، لیکن آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جو لوگ اقتدار میں منتخب ہی نہیں ہوئے. ہارڈ سٹیٹ یہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کو قانون کی پرواہ نہ ہو، آپ منتخب نہ ہوئے، آپ کرسی پہ جا کے بیٹھ جائیں. یہ ہارڈ سٹیٹ ہے. آپ ایک میڈیا کو آزاد نہ رکھ سکیں، آپ ہیومن رائٹس وائلیشنز، آپ پوری دنیا، آپ اپنے نمبر دیکھیں، آپ کی جوڈیشری دنیا کے آخری 20 ملکوں میں پہنچ گئی ہے. جی، انصاف نہیں ہے ملک کے اندر. یہ بنیادی باتیں ان کو سمجھیں. کوئی بات کرو سمجھتے کہ ہمارے خلاف بات ہے، آپ کے خلاف بات ملک کے حق میں بات ہے. اچھا، اسٹیٹمنٹ ہے اٹس اے روڈ اویکننگ اینڈ اے لیٹ ریئلائزیشن کہ ہماری افغانستان پہ جو پالیسی تھی وہ فلاڈ تھی، اور اب جب یہ اویکننگ ہوئی ہے تو دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. وہ کوانٹیفائی تو وہ خود ہی کر رہے ہیں
he will have his own reasons to say कि why अफगानिस्तान से जितना नुकसान हो गया इतना तो इंडिया ने भी नहीं किया. बट आई थिंक ये वो कॉन्ट्रडिक्टरी जो पॉलिसीज थी ऑफ गुड वर्सेस बैड तालिबान. फैक्ट ऑफ द मैटर इज के तालिबान और तालिबान दे आर नीदर गुड नॉर बैड, दे आर तालिबान एंड दे हैव अ पर्टिकुलर वर्ल्ड व्यू, और उसके मुताबिक ही वो चीज़ें करते हैं. वो आइडियोलॉजिकली एक रिजिड ग्रुप है जो चीज़ों के बारे में अपना एक व्यू रखते हैं और उसी को वो सही समझते हैं. दे हैव एब्सोल्यूट व्यूज़ ऑन सर्टेन थिंग्स और वो उसी व्यू को अल्टीमेट ट्रुथ मानते हैं. और फिर उसके आगे भले पाकिस्तान हो या कुछ कोई और रियासत हो, उसको वो एडजस्ट करने पे नहीं तैयार. तो वो उनकी प्रैग्मेटिज्म की लेंस ही डिफरेंट है. तो आई थिंक पाकिस्तान ने या तो डेलिबरेटली इसको इग्नोर किया या इसको रीड करने में पाकिस्तान कामयाब नहीं रहा. अब अगर आप थोड़ा सा जो है वो माजी करीब में चले जाएं, तो जब ये बातें शुरू हुई तो मुझ जैसे कुछ लोग जो इन ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं, कर रहे हैं, हम ये कह रहे थे कि इससे डील करना मुश्किल हो जाएगा. और ये देखें कि ये जो पाकिस्तानी तालिबान है ये इनका आइडियोलॉजिकल ट्विन्स हैं, कज़न्स हैं, भाई हैं. इन्होंने बैटल फील्ड कैमराडरीज है, इकट्ठे लड़े हैं, एक दूसरे को पनाह दी रखी है. 2015 के बाद जब टीटीपी यहाँ से नॉर्थ वज़ीरिस्तान फाटा के इलाकों से ज़रबे असब के नतीजे में अपरूट हो गई थी, तो फिर तालिबान ने उन्हें पनाह दी. ठीक है, तालिबान के साथ लड़ते रहे, उनके जो अमीर हैं उसको बैत देते हैं, एथनिकली सेम लोग हैं, राइट, और उनके एनिमीज़ भी तकरीबन कॉमन ही थे. वो अमेरिका के साथ लड़ने में मदद दी. तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा फॉर आइडियोलॉजिकल रीजंस कि ये अपने आप को डिस्टेंस कर ले तालिबान टीटीपी से खुद को. उसका काउंटर व्यू यही मिलता था जो पाकिस्तान की कुछ रियासती अनासर और जो ऐसी इंटेलिजेंसिया जो उस व्यू को पहले आर्टिकुलेट करती रही थी, उसमें एम्बेसडर्स भी थे, कुछ अस्करी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे हज़रात जो रिटायर हो चुके थे लेकिन व्यू रियासत का आर्टिकुलेट करते थे, और इस तरह के और लोग एकेडेमिया में भी थे. उनका ये व्यू था जो उस टाइम सुन के उसको इसलिए अकोमोडेट किया कि हो सकता है कि जो ये लोग कह रहे हो वो उसमें वज़न हो, क्योंकि इन्होंने इन ग्रुपों के साथ डील किया हुआ है, बनाने में भी, हैंडल करने में भी, राइट. तो शायद जो ये समझते हैं वो हम जैसे लोग जो किताबों से देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं वो ना समझ पाए हो, ये बेहतर समझते हो. उनका ये था जी कि एक दफ़ा जब ये ग्रुप ताकत में आ जाएगा और एक रियासत बन जाएगा, तो फिर जो उसकी जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं एक रियासत को चलाने की, वो जब इनके ऊपर आएंगी तो फिर एक तो इनके ऊपर एक मॉडरेटिंग इफेक्ट आएगा. क्योंकि जब आप अपोजिशन में होते हैं या एक इंसर्जेंसी चला रहे होते हैं या एक मिलिटेंट कैंपेन कर रहे होते हैं, तो बड़ा आसान होता है क्रिटिसाइज़ करना, बड़ा आसान होता है, क्योंकि आप एक मिलिटेंट ग्रुप हैं, कहीं भी बम रख के फाड़ दे, राइट, किसी को भी मार दे, उसको टारगेट बना दे. तो इनिशिएटिव जो है वो आपके पास होता है, आपके पास एक एडवांटेज होता है. लेकिन जब आप एक गैर रियासती ग्रुप से एक रियासती ग्रुप बन जाते हैं और वही रियासत जिसको आप अंडरमाइन कर रहे थे पिछले 20 सालों से, अब जब वही रियासत आपको चलानी पड़ेगी तो फिर आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे. ये एक व्यू था.